فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے میزان الحکمت کی جلد نمبر 3۔ مؤلف ہیں آیت اللہ محمد ریح شہری، مترجم ہیں مولانا محمد علی فاضل۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چوتھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 44، فصل نمبر 2 ہے۔ لفظ ہے مخدر یعنی منشیات، اور منشیات سے آگے لکھا ہے بھنگ۔ باب نمبر 1004 ہے، حدیث نمبر ہے 4625۔ عنقریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگ ایک چیز کھائیں گے جس کا نام بھنگ ہے۔ میں ایسے لوگوں سے بری الذمہ ہوں گا اور وہ مجھ سے بری الذمہ ہوں گے۔ یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جو کہ مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 145 پر ہے۔ حدیث نمبر 4626۔ یہود و نصارہ پر تو سلام کرو لیکن بھنگ خور پر سلام نہ کرو۔ یہ حدیث بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور یہ حدیث بھی مستدرک الوسائل جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 145 پر ہے۔ حدیث نمبر 4627۔ جو بھنگ کے گناہ کو ہلکا سمجھے اور پھر بھی اسے استعمال کرے وہ کافر ہے۔ حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 145 پر۔ حدیث نمبر 4628۔ جس نے بھنگ کا استعمال کیا اس نے گویا کعبے کو 70 مرتبہ گرایا، 70 مقرب ملائکہ کو قتل کیا، 70 انبیاء مرسل کو شہید کر ڈالا، 70 قرآنوں کو جلا ڈالا، خدا کی طرف 70 مرتبہ پتھر پھینکے، اور وہ شرابی، سود خور، زانی اور چغل خور کی نسبت خدا کی رحمت سے زیادہ دور ہے۔ یہ حدیث بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 145 پر۔ صفحہ نمبر ہے 45 اور فصل شروع ہو رہی ہے 3۔ لفظ ہے خدمت۔ باب نمبر 1005، خدمت، اور حدیث ہے 4629۔ اس وقت تک بندہ کا تعلق خدا سے اور خدا کا تعلق بندے سے رہتا ہے جب تک اس کی خدمت نہیں کی جاتی۔ جب اس کی خدمت کی جانے لگتی ہے تو اس پر حساب بھی واجب ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، کنز الاعمال، حدیث نمبر 25025087 اور حدیث نمبر 25088 بھی ہے، اور اس میں تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں۔ اس پر حساب واقع ہو جاتا ہے کہ الفاظ ہیں، اور حدیث نمبر 25102 پر بھی ہے۔ یہ حدیث نمبر ہے 4630۔ جو مسلمان بھی مسلمانوں کی کسی قوم کی خدمت کرے، خداوند عالم جنت میں اسے ان لوگوں کی تعداد کے برابر خدمتگار عطا کرے گا۔ حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وسائل شیعہ
کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 594 پر۔ حدیث نمبر ہے 4631۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی، داؤد کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں لوگوں سے دور دور دیکھتا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، خداوندہ تیرے بارے میں ایک چیز نے مجھے عاجز کر رکھا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے پوچھا، تو اس طرح تم کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا، تیری محبت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری محبت میرے بندوں سے درگزر کرنے کا نام ہے، لہٰذا جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو میری ارادت رکھتا ہو، یعنی میری محبت کا دم بھرتا ہو، تو تم اس کے خدمتگار بن جاؤ۔ یہ حدیث ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 411 پر۔ حدیث نمبر ہے 4632۔ یہاں پہ لکھا ہے جمیل۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مومنین ایک دوسرے کے خدمتگار ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا، وہ کیسے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور یہ حدیث ہے کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 167 پر۔ حدیث نمبر ہے 4633۔ جو مسلمان دوسرے مسلمانوں کی کسی قوم کی خدمت کرے گا، خداوند عالم اسے بہشت میں ان افراد کی تعداد میں خدمتگار عطا فرمائے گا۔ حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 207 پر۔ حدیث نمبر ہے 4634 یعنی 4634۔ تم اپنے بھائی کی از خود خدمت کرو، کیونکہ اگر وہ تم سے خدمت طلب کرے گا تو اس کا فائدہ نہ ہوگا اور نہ ہی اس میں کوئی بزرگی ہے۔ یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 411 پر۔ صفحہ نمبر ہے 48، فصل نمبر 4 اور لفظ ہے خوارج۔ باب نمبر 1006، عنوان قاسطین، ناقصین اور مارقین۔ حدیث نمبر 4635۔ مجھے 3 طرح کے لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، قاسطین جو اہل شام ہیں، ناقصین بیعت کر کے توڑنے والے، اور مارقین یعنی اہل نہروان جو ہروری ہیں۔ اور یہ حدیث ہے حضرت علی علیہ السلام کنز الاعمال، حدیث نمبر 3553 31553۔ حدیث نمبر ہے 4636۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت کے طور پر فرمایا کہ میں ناقصین، قاسطین اور مارقین سے جنگ کروں۔ حدیث ہے حضرت علی علیہ السلام سے منسوب، کنز الاعمال، اور حدیث نمبر ہے 31649۔ حدیث نمبر ہے 4637۔ جب میں امر یعنی خلافت لے کر کھڑا ہوا تو ایک گروہ نے بیعت کو توڑ ڈالا، دوسرا گمراہ ہو کر دین سے باہر نکل گیا اور تیسرا راہ راست سے بھٹک گیا۔ گویا انہوں نے خداوند عالم کا یہ کلام نہیں سنا کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی یہ آخرت کا گھر تو ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے جو روئے زمین پر نہ سرکشی کرنا چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور سچ تو یہ ہے کہ پھر اچھا انجام تو پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 83 کا ترجمہ پڑھا ہم نے۔ ہاں بخدا ان لوگوں نے یقیناً اسے سنا بھی اور یاد بھی کیا، لیکن دنیا ان کی آنکھوں میں مزین ہو کر آ گئی اور اس کی زینت انہیں پسند آ گئی۔ یہ حدیث ہے حضرت علی علیہ السلام کی، اور حدیث ہے شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200 پر۔ باب نمبر 1007، صفحہ نمبر 49، حدیث نمبر 4683۔
नाकिसीन। उन्वान है नाकिसीन। अहले बसरा में से कुछ लोग मेरे पास आए और मुझसे तलहा और ज़ुबैर के बारे में सवाल किया। मैंने इन्हें कहा कि वो दोनों कुफ्र के सरदारों में से दो सरदार थे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने बसरा जंग जमल के दिन जब घोड़ों की सफ़ों को दुरुस्त किया तो अपने साथियों से फरमाया, इस कौम के बारे में जल्दी से काम ना लो ताकि मैं वो अतमा में हुज्जत कर लूँ जो मेरे और इनके और खुदा के दरमियान है। फिर अहले बसरा की तरफ रुख करके फरमाया, क्या तुम मेरे बारे में समझते हो कि मैंने किसी किस्म के फ़ैसले में ज़्यादती की है? सब ने मिलकर कहा, नहीं। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, खुदावंद आलम अपनी किताब में फरमाता है, सूरह तौबा की आयत नंबर 12 में, यानी अगर ये लोग अहद कर चुकने के बाद कस्में तोड़ डालें और तुम्हारे दीन में तुमको ताना दें तो तुम इन कुफ्र के सरदारों के साथ खूब लड़ाई करो। इनकी कस्मों का हरगिज़ कोई एतबार नहीं। और साथ ही फरमाया, मुझे इस इज़्ज़त की कसम जिसने दाने को शगाफ्ता किया, जान को पैदा किया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के साथ बरगुज़ीदा फरमाया। ये तुम्हारे ही मुताल्लिक़ है और जब से नाजिल हुई है ऐसे लोगों के साथ अब तक जंग नहीं लड़ी गई। ये रिवायत है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मंसूब मुस्तदरकुल वसाइल की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 254 पर। सफ़ा नंबर 51 बाब नंबर 1008 उन्वान मारिकीन। और खवारिज का सिलसिला जारी है, लफ्ज़ खवारिज से ही मंसूब है ये। और सूरह कहफ की आयत नंबर 103 और 104, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि क्या हम उन लोगों का पता बता दें जो आमाल की हैसियत से घाटे में हैं। ये वो लोग हैं जिनकी दुनियावी ज़िंदगी की कोशिश सब अकारत हो गई और वो इस खाम ख्याली में मुब्तला हैं कि वो अच्छे काम कर रहे हैं। हदीस है, हदीस का नंबर है 4639। एक शख्स ने इस आयत को हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सामने तिलावत किया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अहले हरवरा यानी खवारिज इनमें से हैं। और ये हदीस है हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मंसूब शरह इब्ने अबी अल हदीद की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 278 पर। हदीस नंबर है 4640। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि अनकरीब एक कौम ज़ाहिर होगी जिसके अफराद बात तो हक़ की करेंगे लेकिन हक़ इनके हलक़ से नहीं बढ़ेगा, सिर्फ ज़बानी हद तक होगा। वो हक़ से ऐसे बाहर निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकलता है। यह हदीस हज़रत अली अलैहिस्सलाम नहजुल सादा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 400 पर भी मौजूद है, 407 पर भी और 411 पर भी। हदीस नंबर है 4641। मैं गवाही देता हूँ कि मैंने हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक कौम दीन में खूब गौर व गौस से काम लेगी लेकिन दीन से ऐसे खारिज हो जाएगी जैसे तीर कमान से खारिज हो जाता है। और ये हदीस जो है अनस बिन मालिक से ने रिवायत की है कंजुल आमाल की और रिवायत नंबर है 31543 हदीस नंबर है 4642। आखिरी ज़माने में कुछ नौखेज़ लड़के ज़ाहिर होंगे, वो बेवकूफ़ और अहमक होंगे। खैरुल बरिया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का हवाला देंगे, कुरान की तिलावत तो करेंगे मगर कुरान इनके गले से आगे नहीं बढ़ेगा। वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जिस तरह तीर कमान से निकल जाता है। लिहाजा जब तुम इनसे मिलो तो इन्हें मौत के घाट उतार दो, क्योंकि बरोज़ क़यामत इनके कातलों के लिए खुदा के नज़दीक अजर है। ये रिवायत है, यह हदीस है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंजुल आमाल में और रिवायत नंबर है 30949 30,949। हदीस नंबर
4643 میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ظاہر ہوں گے جو نوجوان، بے وقوف اور احمق ہوں گے۔ ان کی باتیں تمام لوگوں کی باتوں سے اچھی ہوں گی، نمازیں تمہاری نمازوں سے زیادہ، روزے تمہارے روزوں سے بڑھ کر، اور قرآن کی تلاوت تمہاری تلاوت سے زیادہ ہوگی۔ ان کا ایمان اور ان کی ہنسلی کی ہڈی سے، یا فرمایا کہ ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، تم کو چاہیے کہ انہیں قتل کر دو۔ یہ حدیث حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 267۔ یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ قول مؤلف، ایسی روایات اس قدر زیادہ ہیں کہ تواتر کی حد تک پہنچ چکی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبانی خوارج کے قاتلوں کے ساتھ ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ ملاحظہ ہو شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 265-283۔ حدیث نمبر ہے 4644 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قاسطین کے خلاف جنگ کا حکم دیا ہے، اور قاسطین وہ لوگ ہیں جن کی طرف ہم جا رہے ہیں، اہل شام، جنگ صفین والے۔ اسی طرح ناکسین کے خلاف بھی جنگ کا حکم دیا ہے، اور ناکسین وہ ہیں جن سے ہم ابھی فارغ ہوئے ہیں، یعنی اہل بصرہ، جنگ جمل والے۔ نیز مارقین کے خلاف بھی جنگ کا حکم دیا ہے، اور مارقین وہ ہیں جن سے ابھی تک ہم نے ملاقات نہیں کی، یعنی خوارج۔ لہٰذا تم قاسطین کی طرف چلو، کیونکہ وہ ہمارے لیے خوارج سے زیادہ اہم ہیں۔ ایسے لوگوں کی طرف بڑھو جو تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، تاکہ وہ جبار نہ بن جائیں، لوگ ان کو اپنا رب نہ بنا لیں، اور وہ لوگوں کو اپنا غلام اور ان کے مال کو اپنی دولت نہ بنا لیں۔ یہ روایت ہے، یہ حدیث حضرت علی علیہ السلام سے، نہج السعادہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 366۔ حدیث نمبر 4645 ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ مل کر ناکسین سے جنگ کریں، چنانچہ ہم نے ان کے ساتھ جنگ کی۔ نیز فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ مل کر قاسطین سے جنگ کریں، چنانچہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی طرف ہم بھیجے جا رہے ہیں، یعنی معاویہ اور ان کی جماعت کی طرف۔ پھر یہ بھی فرمایا تھا کہ ہم علی علیہ السلام کے ساتھ مل کر مارقین سے جنگ کریں، لیکن ابھی تک انہیں میں نے نہیں دیکھا۔ یہ روایت کنز الاعمال روایت نمبر 31720 31720 اور روایت نمبر 31721 بھی۔ حدیث نمبر ہے 4646۔ عنقریب ایسی قوم ظاہر ہوگی جو قرآن کو پڑھے گی، لیکن قرآن ان کی ہنسلی کی ہڈی سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے۔ یہ حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب، کنز الاعمال حدیث نمبر 31234۔ حدیث نمبر ہے 4647۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ مال لایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تقسیم کرنے بیٹھ گئے۔ اس مال کو اپنے دائیں ہاتھ سے اٹھاتے، پھر اپنے دائیں طرف متوجہ ہو جاتے، گویا ایک گھڑی کسی سے بات کر رہے ہوں۔ پھر وہ مال اپنے قریب کے شخص کو دے دیتے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے باتیں کر رہے تھے وہ جبرائیل امین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں تھے کہ ایک سیاہ رنگ کا طویل القامت شخص جلدی سے وہاں پہنچا، جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان سجدوں کے نشان تھے۔ وہ آتے ہی کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم آپ عدل نہیں کر رہے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غضبناک ہو گئے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، اگر میں ہی عدل سے کام نہیں لوں گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے عرض کیا
کیا ہم اس کی گردن اڑا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ مشرکین کے کانوں تک یہ بات پہنچے کہ میں اپنے اصحاب کو قتل کر رہا ہوں۔ یہ شخص اپنے جیسے لوگوں سے جا ملے گا، شیطان ان کے دین کے راستے ان میں جا پہنچے گا اور وہ لوگ دین سے اس طرح باہر نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے۔ ان کا اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں ہوگا۔ کنز الاعمال کی حدیث نمبر 31580، حدیث نمبر 31580، 31587، 31597، 31591، 31589، 31584، 31613، 31612 پر ان صفحات پر یہ ساری حدیثیں موجود ہیں۔ حدیث نمبر ہے 4648۔ جنگ حنین کے روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کی ڈلی کو لوگوں میں تقسیم فرما رہے تھے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل سے کام لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھ پر پھٹکار ہو، جب میں ہی عدل نہیں کروں گا تو پھر اور کون کرے گا؟ یا فرمایا کہ میرے بعد عدل کس کے پاس ڈھونڈے گا؟ پھر فرمایا عنقریب اس جیسی ایک قوم آئے گی، وہ کتاب خدا یعنی قرآن مجید سے سوال کرے گی جبکہ خود اس کی دشمن ہوگی۔ کتاب خدا کی تلاوت تو کرے گی لیکن وہ اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ ان کے سر مونڈے ہوئے ہوں گے، جب بھی وہ خرچ کریں گے ان کی گردنیں اڑا دو۔ اور یہ کنز الاعمال روایت نمبر 31610 ہے۔ صفحہ نمبر ہے 57، باب ہے 1009، عنوان ہے حاکمین کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی۔ لفظ خوارج سے متعلق ہی گفتگو ہو رہی ہے۔ حدیث نمبر ہے 4649۔ بنی اسرائیل نے آپس میں اختلاف کیا اور ان کا یہ اختلاف برابر جاری رہا، یہاں تک کہ انہوں نے 2 حکم یعنی ثالث مقرر کیے، لیکن وہ دونوں ثالث خود بھی گمراہ ہو گئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا۔ اسی طرح اس امت کے درمیان بھی اختلاف پیدا ہوگا، یہاں تک کہ یہ امت 2 حکم مقرر کرے گی، 2 یعنی ثالث مقرر کرے گی جو خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور ان کے پیروکار بھی۔ یہ حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنز الاعمال حدیث نمبر 1088۔ باب نمبر 1010، عنوان حاکمین کے بارے میں امام علیہ السلام کے دلائل۔ حدیث نمبر 4650۔ امیر المومنین علیہ السلام کے ایک خطبے سے ہے کہ جب امام علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک شخص اٹھ کر آپ علیہ السلام کے سامنے آیا اور کہا یا امیر المومنین، پہلے تو آپ علیہ السلام نے ہمیں تحکیم سے روکا اور پھر اس کا حکم بھی دے دیا، نہیں معلوم کہ ان دونوں میں سے کون سی بات زیادہ صحیح ہے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور فرمایا جس نے عہد وفا کو توڑ دیا ہو اس کی یہی پاداش ہوا کرتی ہے۔ خدا کی قسم جب میں نے تمہیں تحکیم کے مان لینے کا حکم دیا تھا، اگر اسی امر ناگوار یعنی جنگ پر تمہیں ٹھہرائے رکھتا جس میں اللہ تمہارے لیے بہتری کرتا، چنانچہ تم اس پر جمے رہتے تو تمہیں سیدھی راہ پر لے چلتا، اور اگر ٹیڑھے ہوتے تو تمہیں سیدھا کر دیتا، اگر انکار کر دیتے تو تمہارا تدارک کرتا، تو بلا شبہ ایک مضبوط طریقہ کار ہوتا، لیکن کس کی مدد سے اور کس کے بھروسے پر؟ یہ روایت، یہ حدیث مولا علی علیہ السلام سے منسوب شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 291، خطبہ نمبر 120 ہے۔ یہ حدیث نمبر 4651۔ امیر المومنین علیہ السلام کے خطبے سے ہے کہ جب خوارج تحکیم کے نہ ماننے پر اڑ گئے تو آپ علیہ السلام ان کے پڑاؤ کی طرف تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا جب ان لوگوں نے ہیلا اور مکر اور جال اور فریب
سے قرآن نیزوں پر اٹھائے تو کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ وہ ہمارے بھائی اور ہمارے ساتھ اسلام کی دعوت قبول کرنے والے ہیں؟ اب چاہتے ہیں کہ ہم جنگ سے ہاتھ اٹھا لیں، اور وہ اللہ کی کتاب پر سمجھوتے کے لیے ٹھہر گئے ہیں۔ صحیح رائے یہ ہے کہ ان کی بات مان لی جائے اور ان کی گلو خلاصی کی جائے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اس چیز کا ظاہر ایمان اور اس کے اندر کینہ اور عناد ہے۔ اس کی ابتدا شفقت اور مہربانی اور نتیجہ ندامت اور پشیمانی ہے۔ یہ روایت بلکہ خطبہ ہے مولا علی علیہ السلام کا شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 297 پر، اور خطبہ نمبر ہے 121۔ حدیث نمبر 4652۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جب وہ دو حکم مقرر فرمائے تو خوارج نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ علیہ السلام نے دو انسانوں کو حکم بنایا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے بندوں کو حکم نہیں بنایا بلکہ قرآن کا حکم بنایا ہے۔ اور حدیث نمبر ہے 4653۔ یہی سے سلسلہ آگے چل رہا ہے اسی سے حدیث کا۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی اس تحکیم سے روکا تھا، لیکن تم نے میرا حکم ماننے سے پیمان شکن مخالفین کی طرح انکار کر دیا، یہاں تک کہ مجبوراً مجھے بھی اپنی رائے کو ادھر موڑنا پڑا جو تم چاہتے تھے۔ تم ایک ایسی جماعت ہو جس کے دماغ عقلوں سے خالی اور فہم و دانش سے عاری ہیں۔ خدا تمہارا برا کرے، میں نے تمہیں نہ تو کسی مصیبت میں پھنسایا اور نہ ہی تمہارا برا چاہا تھا۔ اور یہ روایت ہے، یہ خطبہ ہے مولا علی علیہ السلام کا، خطبہ نمبر 36 ہے، شرح نہج البلاغہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 265 پر۔ حدیث نمبر ہے 4654۔ ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی کتاب تاریخ طبری میں لکھتے ہیں کہ جب مولا علی علیہ السلام کوفے میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام کے ساتھ بہت سے خوارج بھی داخل ہوئے، جبکہ بہت سے لوگ نخیلہ میں رہ گئے۔ خوارج کے علاوہ اور بھی کئی لوگ وہیں پر رہ گئے اور کوفے میں داخل نہ ہوئے۔ ہرقوس بن زہیر سعدی اور زارہ بن برجتائی جو کہ خوارج کے سرغنہ تھے، مولا علی علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ہرقوس نے آپ علیہ السلام سے کہا، آپ اپنی غلطی سے توبہ کیجئے، ہمیں معاویہ کی طرف لے چلیے، ہم اس سے لڑیں گے۔ مولا علی علیہ السلام نے اس سے فرمایا، میں تو تمہیں تحکیم سے روکتا رہا، لیکن تم نے میری بات نہ مانی، اب تم خود ہی اسے گناہ قرار دے رہے ہو، لیکن یاد رکھو یہ گناہ نہیں ہے بلکہ تمہاری رائے کی عاجزی اور تدبیر و تدبر کی کمی ہے، جس سے میں نے تمہیں پہلے ہی روکا تھا۔ زارع نے کہا، اگر آپ علیہ السلام لوگوں کو تحکیم کے لیے مقرر کرنے سے توبہ نہیں کریں گے تو میں خدا کی خوشنودی اور رضا کی خاطر آپ علیہ السلام کو قتل کر ڈالوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو کس قدر بدبخت انسان ہے، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو قتل ہو چکا ہے اور ہوائیں تجھ پر ریت اور گرد و غبار ڈال رہی ہیں۔ زرعہ نے کہا، میں بھی پسند کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہو۔ اور یہ روایت شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 268 پر ہے۔ حدیث نمبر 4655۔ حضرت علی علیہ السلام نے حاکمین کے بارے میں فرمایا، تمہاری جماعت ہی نے دو شخصوں کے چن لینے کی رائے طے کی تھی، چنانچہ ہم نے ان دونوں سے یہ عہد لے لیا تھا کہ وہ قرآن کے مطابق عمل کریں گے اور اس سے سرمنہ تجاوز نہیں کریں گے۔ ان کی زبانیں اس کے ہمنوا اور ان کے دل اس کے پیروں رہیں گے، مگر وہ قرآن سے بھٹک گئے اور حق کو چھوڑ بیٹھے، حالانکہ وہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ یہ روایت شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 55 اور خطبہ نمبر ہے مولا علی کا 178۔ حدیث نمبر ہے 4656۔ حضرت علی علیہ السلام نے خوارج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم پر سخت آندھیاں آئیں اور تم
میں کوئی اصلاح کرنے والا باقی نہ رہے۔ کیا میں اللہ پر ایمان لانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو کر جہاد کرنے کے بعد اپنے اوپر کفر کی گواہی دے سکتا ہوں؟ پھر تو میں گمراہ ہو گیا اور ہدایت یافتہ لوگوں سے نہ رہا۔ تم اپنے پرانے بدترین ٹھکانوں کی طرف لوٹ جاؤ اور اپنی ایڑیوں کے نشانوں پر پیچھے کی طرف پلٹ جاؤ۔ یاد رکھو کہ تمہیں میرے بعد چھا جانے والی ذلت اور کاٹنے والی تلوار سے دوچار ہونا ہے، اور ظالموں کے اس وتیرے سے سابقہ پڑنا ہے کہ وہ تمہیں محروم کر کے ہر چیز اپنے لیے مخصوص کر لیں۔ اور یہ روایت بلکہ خطبہ نمبر ہے 58، اور یہ ہے شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 129 پر۔ اور قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 164 اور 206، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 103، جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 12، نہج السعادہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 325، 338، 340، 341، 345، 356، 368، 375، 392 پر یہ حدیث موجود ہے۔ لفظ خوارج کا بیان ابھی جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مزید آگے بڑھائیں گے۔